ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ حنین فتح مکہ کے بعد مشرکین عرب کے شوکت کا قریب خاتمہ ہو گیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائلوں کے سرداروں کا اجتماع ہوا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم قریش کو مغلوب کر کے مطمئن ہو گئے ہیں، لہذا اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ ہم پیش قدمی کر کے حملہ آور ہو کر ان مسلمانوں کا قلع کما کر کے رکھ دیں۔ چنانچہ حوازن اور ثقیف کے دونوں قبائل نے مالک بن عوف نضرہ کو اپنا بادشاہ بنا کر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ خبر پا کر 10 شوال سن 8 ہجری بمطابق فروری 630 عیسوی کو 10,000 مہاجرین و انصار، 2,000 مکہ کے 9 مسلم اور اسی میں مشرکین جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اپنی خواہش سے مسلمانوں کے رفیق بن گئے، کل تقریباً 12,000 آدمیوں کا لشکر ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حنین پہنچ گئے۔ جب دشمن کے مقابلہ میں صف آرائی کا وقت آیا تو آپ نے مہاجرین کا پرچم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا اور انصار میں بنی خزرج کا علمبردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بدن پر ہتھیار سجا کر، ڈبل زرہ پہن کر اور سر انوار پر آہنی ٹوپی رکھ کر اپنے خچر پر سوار ہوئے اور اسلامی فوج کی کمان سنبھال لی۔ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی اکثریت دیکھ کر کچھ گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی زبان سے بغیر انشاءاللہ کہے یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کو اپنی فوج کی عددی اکثریت اور عسکری طاقت پر بھروسہ کر کے فخر کرنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا، لہٰذا مسلمانوں پر خدا کی طرف سے یہ تازیانہ عبرت لگا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اچانک دشمنوں کی ان ٹولیوں نے جو گوریلا جنگ کے لیے پہاڑوں کی مختلف گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھی تھی، اس زور و شور کے ساتھ تیر اندازی شروع کر دی کہ مسلمان تیروں کی بارش سے بدحواس ہو گئے اور اس ناگہانی تیر بارانی کی بچھاڑ سے ان کی صفیں درم برم ہو گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند مہاجرین و انصار کے سوا تمام لشکر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس خطرناک صورتحال اور نازک گھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچر پر برابر سوار رہے، آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، یعنی نبی ہوں، آپ فرما رہے تھے یعنی میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ بلاخر حضور کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند بھاگے ہوئے مسلمانوں کو پکارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی یہ للکار سن کر تمام جان نثار مسلمان پلٹ آئے اور پرچم نبوت کے نیچے جمع ہو کر ایسی جان نثاری کے ساتھ شجاعت دینے لگے کہ دم زون میں میدان جنگ کا نقشہ ہی پلٹ گیا اور یہ نتیجہ نکلا کہ شکست کے بعد مسلمان فتح مند ہو گئے اور پرچم اسلام سر بلند ہو گیا، ہزاروں کفار گرفتار ہو گئے، بہت سے تلوار کا لقمہ بن گئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور کفار عرب کی طاقت و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی اپنی کثرت تعداد پر غرور کے انجام میں پہلے شکست اور پھر فتح نصرت کا حال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔ بے شک اللہ نے جب بہت جگہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اور رسول پر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے
اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کو یہی سزا ہے۔ جنگ حنین کا یہ واقعہ دلیل ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح و کامرانی فوجوں کی کثرت اور سامان جنگ کی فراوانی سے نہیں ملتی، بلکہ فتح در حقیقت اللہ کریم کے فضل عظیم پر ہے۔ اگر یہ رب کریم اپنا فضل عظیم عطا فرما دے تو چھوٹے سے چھوٹا لشکر بڑی سے بڑی فوج پر غالب ہو کر فتح یاب ہو سکتا ہے، اور اس فضل و کرم اگر شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑا لشکر چھوٹی سے چھوٹی فوج سے مغلوب ہو کر شکست کھا جاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو لازم ہے کبھی بھی اپنے لشکر کی کثرت پر اعتماد نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اپنے رب العزت رب کریم کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔